بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ جنگ خیبر تاریخ اسلام کی وہ جنگ ہے جو 40 دن تک لڑی گئی اور 40ویں دن جنگ فتح ہوئی اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ فتح ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کا رخ کیا، ابن اسحاق مروان سلمہ اور اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جانب روانہ تھے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو اس کے قلعوں کو دیکھ کر رسول خدا نے لوگوں کو رکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا، اے 7 زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار، میں تجھ سے اس وادی میں بسنے والے تمام نیک افراد کی بھلائی کا تقاضا کرتا ہوں اور اس میں موجود تمام برے افراد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں یہودیوں کے 7 قلعے ہوا کرتے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نعم، تموز، قتیبہ، نطات، شک، وطی اور سالم۔ سن 4 ہجری یا 7 ہجری میں 24 رجب کو اس سرزمین پر لشکر کفر اور لشکر اسلام کے بیچ گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، جسے تاریخ میں جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے جان نثاری اور جان فشائی کا بہترین نمونہ پیش کیا، لیکن 39 روز تک قلعہ فتح نہ کر سکے، کیونکہ رسول اللہ یہودیوں کو فرما چکے تھے کہ 40 دنوں میں قلعہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اب مرحب لائی نے اپنے فوجیوں کو بلا کر کہا کہ 39 دن گزر گئے، رسول اللہ نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، جو 39 دن میں ہوا وہی کل بھی ہوگا۔ ایسا کرو، عرب کی ساری فحاشا عورتوں کو بلا کر قلعہ کاموس کی چوٹی پہ بٹھا کر ان سے کہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے گیت گاؤ۔ جب رسالت کی توہین کا پہلا گیت فحاشا عورتوں نے گایا، کبھی پریشان نہ ہونے والا میرا نبی پریشان ہوا، آواز آئی، سلیمان جی کل ایمان، سلمان ہمارے لیے مسلح عبادت بچھاؤ۔ سلمان نے مسلح عبادت بچھایا۔ اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، نادے علیم مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم الی اللہ حاجت وعلیہم مولا کائنات کے رسول اٹھے، مسلح عبادت سمیٹا۔ رسول کے ہونٹوں پر تبسم کی لکیر آئی۔ لشکر اسلام کی کامیابی میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت زبان زد خاص و عام تھی، بلکہ تاریخی شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی فتح حاصل ہوئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے، جب مولا علی علیہ السلام خیبر میں گئے اور علم پاک ایک پتھر میں گاڑا، تب خیبر میں ایک نجومی تھا۔ مولا علی علیہ السلام کو پتھر میں علم گاڑتے ہوئے دیکھا، مولا علی علیہ السلام کے قریب آیا اور کہا، اے نوجوان، آپ بھی علم نجوم کے بہت بڑے عالم لگتے ہو، نجوم کے بارے میں سب جانتے ہو، صحیح وقت اور صحیح دن پہچان کے آئے ہو۔ علم پتھر پہ گاڑا اور پتھر موم ہو گیا۔ ناظرین، یہ اس وقت ہوتا ہے جب 2 ستارے آپس میں ملتے ہیں، اور یہ 100 سال بعد ایسا ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے پتھر چند سیکنڈ کے لیے موم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صحیح وقت پہ پتھر پہ علم گاڑا۔ نجومی کی بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے پتھر سے علم نکالا، پھر پتھر میں علم گاڑا، پھر نکالا، پھر پتھر میں علم گاڑا۔ مولا علی علیہ السلام نے 9 بار علم نکالا اور پتھر پہ گاڑا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پہچانو، میں حیدر ہوں۔
نجومی سکتے میں آ گیا اور کہا، میرے دادا نے ٹھیک کہا تھا، تم وہی مرد ہو جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح ہے۔ کل رات ہم سب خوشیاں منا رہے تھے اور میرے دادا پریشان بیٹھا تھا۔ میں دادا کے پاس گیا اور کہا، آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ خوشیاں مناؤ۔ میرے دادا نے کہا، خوشیاں تب مناؤں گا جب جیت ہماری ہوتی، جیت ہماری نہیں ہے۔ میں نے دادا سے کہا، 39 دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو سکا، ایک دن میں کیسے فتح ہوگا؟ میرے دادا نے کہا، قلعہ فتح تب نہیں ہو سکا جب وہ یہاں نہیں تھا۔ میں نے دادا سے پوچھا، کون؟ وہ دادا نے کہا، کل محمد ایک ایسے مرد کو بلائے گا جس کے ہاتھ میں ید اللہ کی طاقت ہے، وہی مرد مجاہد حیدر کرار غیر فرار ہے۔ محمد اسی کو علم دے گا، اسی نے قلعہ فتح کرنا ہے۔ نجومی کہتا ہے، مبارک ہو حیدر، فتح آپ کی ہے۔ دشمن کے لشکر سے رچھ خوانی کرتا ہوا مرہب باہر آیا اور اس نے کہا، میں مرہب ہوں، اور مسلمانوں کے لشکر سے علی بھی اسی طرح رچھ برتے ہوئے نکلے۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، ایسا شیر کہ جس کو دوسروں میں دیکھنے کی بھی تاب نہیں، اور مرہب پر ایسی گاڑی وار کیا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابی رافع سے نقل کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو جنگ کے لیے روانہ کیا تو ہم بھی ساتھ چلے، اور جب قلعے کے قریب پہنچے تو شدید جنگ شروع ہو گئی، اور اسی میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے سپر گر گئی۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر اسے سپر بنا کر لڑنے لگے، اور یہ دروازہ ان کے ہاتھ میں اس وقت تک تھا جب تک ہم جیت نہیں گئے، اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے اس دروازے کو زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں ہم 8 لوگوں نے چاہا کہ اس دروازے کو پلٹ دیں تو اسے ہلا بھی نہیں پائے۔ ایک اور روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ خیبر کے دن در خیبر کو ہاتھ پر بلند کیا اور مسلمان اس پر سے گزرے اور خندق کو پار کیا۔ بعد میں 40 لوگوں نے چاہا کہ اس دروازے کو جا بجا کریں تو نہیں کر پائے۔ بعض روایات کے مطابق 70 لوگ مل کر اس در کو نہ ہلا پائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔